السلام علیکم دوستوں، آپ سب کا عباس صاحب چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہزار جان گرامی فدا بنام علی، علی امام منستو منم غلام عاشقان اہل بیت۔ لکھنؤ کی سرزمین سے پرواز کر کے ہم لوگ سرزمین علم نجف اشرف پہنچے۔ وہ امتیاز عطا فرمایا کہ اگر باقی آستان اولیاء شریف ہیں تو یہ آرام گاہ امیر المومنین اشرف ہیں، اس لیے اس قرے ارض کو نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ یہ سرزمین علم کا ایسا نایاب ذخیرہ کیا کہ بازار اور گلیوں میں کتابوں کے خزانے آسانی سے پائے جا سکتے، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں ہمارا قافلہ ہوٹل کے چند لمحوں کے لیے آرام کے غرض سے رکا تو میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی کہ کس طرح بادشاہ دو عالم کے آستانے پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ آداب غسل و طہارت بجا لانے کے بعد میں اپنے ہوٹل سے سمت روضہ امیر المومنین چلا گیا۔ احساس یہ ہو رہا تھا کہ میں جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا صحن تھا کہ ہر سال یہاں کروڑوں زائرین زیارت امیر المومنین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ 13 رجب کو ولادت امیر المومنین یہاں جو رونق افروز ہوتی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ جیسے ہی نگاہ سنہرے گنبد پر پڑی، بے ساختہ سر نے جھک کر نگاہوں نے روحانیت کے طرز پر امیر المومنین کے قدموں کا بوسہ لیا۔ المومنین کے روضے کی خوبصورتی قابل تعریف اور نگاہوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ امیر المومنین شیعان اہل بیت کے پہلے امام اور بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور امام حسن، امام حسین اور بیوی زینب کے بابا ہیں۔ جیسے ہی چوکھٹ چوم کر میں اندر داخل ہوا، نگاہ سونے چاندی سے مزین زری کو دیکھ کر چکا چوند ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہوتا، یہ اس بادشاہ کی آرام گاہ ہے جو مولائے کائنات ہے۔ اس مقدس مقام کو دیکھ کر یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ بادشاہ اپنے سر کا تاج اور عاشق اپنا دل نکال کر رکھ دے۔ نجف کی زیارت کے بعد ہمارے قافلے نے امیر المومنین کی دارالحکومت کوفہ کا رخ کیا، اور ہم اول مسجد کوفہ پہنچے جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں اللہ کے نبیوں رسولوں نے نمازیں ادا کیں، اور جو امیر المومنین کے دعوی سلونی کی گواہ ہے۔ اور اسی مسجد میں 19ویں رمضان کو صبح علی کا وہ سجدہ آخر تھا کہ سر اٹھا نہیں، اٹھایا گیا۔ اسی مسجد میں سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کی زری موجود ہے، جس کی زیارت ابھی آپ کو میں کراؤں گا۔ ہم لوگ اندر کی طرف جا کے جناب مسلم بن عقیل کی زری کی زیارت کریں گے۔ یہ جناب مسلم بن عقیل کی زری ہے جس کی زیارت اب آپ کر رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی راہ کربلا میں پہلی قربانی ہے۔ مسلم بن عقیل رستے میں سنی جب خبر مسلم و ہانی، منہ ڈھانپ کر رویا اسد اللہ کا جانی، صدمے سے مسافر پہ لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی، ان پر جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام میں اجل ہے۔ علی نے جب سنی پرہول یہ صدا، رو کر انہوں نے حضرت عباس سے کہا، جاؤ خدا کے واسطے مسجد میں تم ذرا، کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ لافتہ، کس نے کیا شہید امام حجاز کو، بابا ابھی تو گھر سے گئے تھے نماز۔
کہا حسین نے یہ کیا غضب کیا تو نے، قریب عید ستم کیسا ڈھا دیا تو نے، ستم ہے برج امامت گرا دیا تو نے، ہوائے عرش معلی ہلا دیا تو نے، بتا کے پیش خدا کیسے جائے گا ظالم، بھلا رسول کو کیا منہ دکھائے گا ظالم۔ امام حسین کے ایلچی حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کے بعد ہم دنیا کے سب سے بڑے قبرستان وادی السلام پہنچے، جہاں عام انسانوں کے علاوہ انبیاء خدا آرام فرما رہے ہیں، جس میں جناب ہود اور جناب صالح کا روضہ مبارک زائرین کے لیے مقدس مقام ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں کے لیے علماء کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد مومنین کی روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے بھی اپنے بزرگوں کی قبروں کے نشان بنا کر ان کے فاتحے کا ہدیہ پیش کر کے ان کی ارواح کو شاد کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اربعین میں سفر عشق کی زیارت آپ سبھی حضرات کو کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔